پہلے کچھ باتیں قرآن اور صاحب قرآن کی ہو جائے، پھر انشاءاللہ میں آج کوئی روایتی تقریر کرنے کے موڈ سے بالکل نہیں بیٹھا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جلسے کو تھوڑا سا بامقصد بنا لیں۔ کیا کہیں گے؟ کسی بھی انسان کا تشخص اس وقت سمجھ میں آتا ہے، نکھر کے آتا ہے، جب یہ پتہ چل جائے کہ اسے کس نے پڑھایا۔ الحمدللہ میں بھی تجوید و قرأت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میرے استاذ گرامی مجود اعظم ہند حضرت علامہ قاری احمد ضیاء اظہری صاحب علیہ الرحمہ ماشاءاللہ، جنہوں نے مجھے انتہائی شفقت سے پڑھایا۔ اب میں پچھلے 30 سال پہلے کی بات ہے جب قرأت پڑھی تھی، نہ پڑھانے کی وجہ سے کتنے اس کے مصطلحات ذہن میں ہیں، کتنے نہیں، سبا کی بات کی جائے تو کتنے اختلاف قرأت ذہن میں ہیں کہ نہیں، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ لیکن جو یہ جانتا ہے کہ پڑھایا کس نے ہے وہ یہ ضرور اندازہ لگا لے گا کہ یہ کیسا قاری ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کو حضور مجود اعظم قاری مقری قاری احمد جمال صاحب نے پڑھایا اور بہت توجہ سے بڑی شفقت سے پڑھایا ہے، تو آپ کہو گے نا کہ جب حضرت نے توجہ سے پڑھایا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا قاری ہے کہ نہیں؟ بے شک، کیوں؟ کیونکہ پڑھانے والا امام القرہ مجود اعظم قاری مقری حضرت قاری محب الدین ابن ضیاء الدین علیہ الرحمہ، انہوں نے حضرت قاری احمد جمال صاحب پڑھایا۔ اب استاذ کے معیار علم کو دیکھ کر کے ہم شاگرد کا اندازہ لگاتے ہیں۔ سچ بتانا، کیا تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو اس قاری کا جسے حضرت عبد الرحمن نے پڑھایا ہو؟ قاری عبد الرحمن کیا کہنے نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ ان کی قرأت صرف روایت حفظ تک محدود نہیں، بلکہ روایت شعبہ، بلکہ قرأت سبع، بلکہ روایت عشرہ اربع، اور جس کو پڑھا دیتے تھے اسے قاری بھی بنا دیتے تھے، مقری بھی بنا دیتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آدمی کا جسے امام شاطبی نے پڑھایا؟ بتائیے، اس کی قرأت پہ آپ کو شک ہوگا جسے امام شاطبی نے پڑھایا، جلال الدین سیوطی نے پڑھایا، یا ابن عمرو نے پڑھایا، یا نافع نے پڑھایا، یا امام عاصم نے پڑھایا۔ اندازہ لگا پاؤ گے جس کو امام شعبہ نے پڑھایا ہو، امام حفص نے پڑھایا ہو؟ کیا تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو جسے ورش نے پڑھایا ہو، قالون نے پڑھایا ہو؟ لگا سکتے ہو؟ بولو، بولیے، کہہ دو نہیں لگا سکتے، بالکل نہیں لگا سکتے، کیونکہ پڑھانے والا اتنا مہان ہے تو پڑھنے والا کیسا ہوگا؟ اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھے ایمانداری سے بتانا کہ جسے مولا علی نے پڑھایا، کیا کہنے، خیبر شکن، شاہ زمان، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب، ان کے تلمیذ رشید حضرت ابو الحسن الدولی، جنہوں نے سب سے پہلے اختلاف قرأت پر الگ الگ نسخوں کو قرآن کے اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر اہل حجاز کی تطبیق پر امام حفص کی روایت پر پورے قرآن کو ترتیب دیا گیا۔ اندازہ لگا پاؤ گے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھانے والا صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کا علی۔ کیا کہنے، بول دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں اندازہ لگا سکتے کیونکہ پڑھانے والے مولا کائنات ہیں۔ مجھے بتاؤ پھوسی اور قرب و جوار کے غیور مسلمانوں اور قرآن کو پڑھنے والوں کہ جب ہم حضرت قاری احمد جمال کے شاگرد کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، قاری
قاری احمد ضیاء نے جسے پڑھایا ہو اس کے مبلغ علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے. قاری ضیاء الدین نے جسے پڑھایا ہو ہم اس قاری کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے. قاری محب الدین مستجاب الدین انہوں نے جس کو پڑھایا ہو اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے. جب ہم قاری عبد الرحمن مکی کے شاگرد کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے, امام شاطبی کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے. ارے جب ہم یہ قرائے سبع کے شاگردوں کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے, مولا علی نے جس سے پڑھایا اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے, ارے نبی نے جسے پڑھایا جب ہم اس کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اس نبی کے علم کا اندازہ کیا لگاؤ گے جسے بندوں نے نہیں بلکہ مولا نے قرآن پڑھایا. زندہ باد زندہ باد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الرحمن علم القرآن, اپنا تعارف یوں کرایا کہ رحمان وہ ہے جس نے سکھایا قرآن اپنے محبوب کو. سبحان اللہ. آپ ذرا دیکھیں, یوں ہی نہیں کہا حضور نے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں وہی سب سے اچھا ہے, بہتر ہے, لاجواب ہے, بے مثال ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یوں ہی نہیں کہا, حضور کو سب سے پہلے قرآن رب نے سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی دستار سر سے باندھ. اور قرآن کیا ہے؟ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ, جس میں بطلان کی کہیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے کوئی گنجائش نہیں. وہ سارا قرآن دینا, وہ قرآن جو ایک مستحکم ضابطہ, وہ قرآن جو جیون کا سمویدھان ہے, وہ قرآن جو ہمیں جیون شیلی پردان کرتا ہے, وہ قرآن جو حلال و حرام کا ہمیں فرق بتاتا ہے, وہ قرآن جو زندگی کے مختلف تجربات ہمیں بتاتا ہے, وہ قرآن جو ہدایت کا روشندان ہمارے لیے کھولتا ہے, وہ قرآن جسے پڑھنے والا سننے والا رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ یہ قربت اسے اپنے مولا کا حبیب بنا دیتی ہے. جب اللہ نے تعارف کرایا اپنی ٹیچنگ کا تو فرمایا رحمان وہ ہے جس نے سکھایا قرآن اپنے محبوب. ایک تو بات یہ ہے. اب ایک بات یہاں لگتی ہوئی عرض کرتا چلتا, بات تھوڑا موضوع سے ہٹے گی لیکن سنیوں کے دل سے بالکل سٹے گی, اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہے. اجازت ہے؟ بالکل توجہ کے ساتھ. پچھلے انبیاء اور مرسلین پر, ایسا نہیں کہ صرف ہمارے نبی پر, ہر رسول جو نئی شریعت لے کے آیا, میں بات رسولوں کی کرتا ہوں, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب ہدایت, چاہے وہ صحف الاولین ہو یا زبر الاولین جس سے تعبیر کیا قرآن پاک میں. لیکن 4 کتاب ایسی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن. ایک تورات جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی, جسے فارسی اور اردو میں توریت کہتے ہیں. ایک انجیل جو حضرت سیدنا عیسیٰ پہ نازل ہوئی کہ نہیں پتہ ہے نا. ایک زبور ہے جو حضرت داؤد خلیفۃ اللہ پہ نازل ہوئی, اور ایک قرآن ہے جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 4 کتاب پتہ ہے نا؟ بولیے, منہ نہ ہلائیے, منہ سے بولیے. پتہ ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ میں وہ نعرے تکبیر نعرے رسالت والی وہ روایتی تقریر کرنے بیٹھا نہیں. یہ بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے, میں چاہتا ہوں کچھ مفید باتیں ہوں تو آپ بھی یوں سمجھے کہ درسگاہ لگی ہے, میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. توجہ رہے آگے سے لے کے پیچھے. یہ 4 اللہ کی کتاب. اگر میں یہ کہوں کہ میری یہ بات میری فلاں بات سے زیادہ مہان ہے تو آپ سوچیں گے یار جب دونوں بات نورانی میاں کی ہے تو یہ ان کی یہ بات اس بات سے مہان کیسے, سپیریئر کیسے بات دماغ میں آئے گی. میں نے یہ میرا جملہ میرے جملے سے بڑا ہے, میرا نام میرے نام سے بڑا ہے, میری ذات میری ذات سے بڑی ہے, میری بات سے بڑی ہے. بات سمجھ میں آنے والی نہیں کیونکہ جب نسبت میری طرف تو جو نسبت اس بات کو ہے وہی نسبت اس بات کو.
پھر راز کیا کہ جب یہ چاروں اللہ کا کلام تو اس میں قرآن سب سے مہان کیا، انجیل بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، تورات بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام۔ چاروں کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، کلام نفسی ہونے میں کوئی شک نہیں، چاروں کی آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پھر راز کیا کہ قرآن انجیل سے بھی افضل، قرآن توریت سے بھی افضل، قرآن زبور سے بھی افضل۔ معاملہ کیا؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا، توجہ چاہوں گا، اللہ کرے جملہ ذہن میں اتر جائے، اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی، آواز آئی کہاں بندے سن، یہ نہ دیکھ کون اتار رہا، یہ دیکھ کس پر اتر رہا، کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، کس پر اتر رہا۔ سن، جس طرح محبوب تمام نبیوں میں سب سے مہان، اسی طرح ان پر اترنے والی کتاب تمام کتابوں میں زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، حق ہے، واہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن نسبت پاک مصطفیٰ کی وجہ سے صرف قرآن نہیں بلکہ سب پر مہان۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آئیے تیسری، اور بالکل ہر بات کو لینا دماغ میں اتارنا ہے تاکہ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کلام وہ قدیم، اس کا کلام قدیم، اس کی صفات قدیم۔ فلاسفہ نے بحث کی ہے، نہ عین ہے نہ غین ہے، لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں، میں بالکل سامنے کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ حد اور حدود سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک، توالد و تناسل سے پاک، وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کا کوئی کفو ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اس کے برابر، بولو زور سے، نہیں۔ اللہ کو ہم مدنی نہیں کہہ سکتے، مکی نہیں کہہ سکتے، بغدادی اجمیری نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ سب بعد میں ہے۔ اللہ سب کا خالق، وہ نہ کسی مکان سے متصف ہے، نہ کسی زمان سے متصف ہے، نہ کسی جگہ سے متصف ہے، نہ کسی ذات سے، وہ بے نیاز ہے، صمد۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ مکی مدنی نہیں، توجہ، تو پھر یہ قرآن میں چند آیات، یہ آیات مکیہ، یہ آیات مدنیہ، یہ سورت مکی، یہ سورت مدنی۔ یا اللہ، جب تو مکی مدنی نہیں تو تیرا کلام اور یہ آیات، یہ سورت مکی مدنی کیسی؟ تو آواز آئی، کیا تجھے نہیں معلوم؟ پھر بھول گیا۔ تو یہ نہ دیکھ اتارنے والا کون ہے، جس پر اتر رہا اسے دیکھ۔ ارے جب میرا محبوب مکے میں ہوتا ہے تو آیت مکی ہو جاتی ہے، جب مدینے میں ہوتا ہے تو آیت مکی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل قرآن، فضائل قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اب آئیے چوتھی بات، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی روایتی تقریر نہیں ہوتی، آج ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں قرآن سکھایا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، بے شک بے شک، اور ہم یہاں سننے نہیں بلکہ اس کے طالب علم بن کے بیٹھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر ذوق تلاوت قرآن عطا فرما دے، آمین۔ توجہ ہے آپ کی؟ چوتھی، پہلی آپ نے سن لی، دوسری بھی سن لی، تیسری بھی کہ جب قرآن مکی مدنی نہیں ہوتا کیا؟ عربی زبان یہ اللہ کی سب سے محبوب ترین زبان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک پورے جزیرۃ العرب میں عربی بولی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ وہ لسان ہے، وہ زبان ہے جو لسان الجنہ ہے۔
माशाअल्लाह। اس لیے گھبرانا نہیں، اگر عربی نہیں آتی تو انشاءاللہ مصطفیٰ کی نسبت کا دامن تھامے رہو، جنت میں ہم سب عربی بولیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارے جنت تو بہت بڑی بات ہوگی، قبر ہی سے سٹارٹ ہو جائے گی، من ربک ما دینک، کیا کہنے ہیں۔ ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، چچا تو چچا، بچہ بھی عربی بولے گا قبر میں انشاءاللہ۔ بے شک۔ اللہ کو پسند ہے لسان الجنہ، اور اسی لیے جمہور مفسرین جس میں امام جلال الدین سیوطی، ابن حجر مکی ہیں، حضرت امام ابن حجر اسقلانی ہیں، یہ جمہور جو بڑے بڑے محدثین مفسرین ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ہر کتاب اور ہر صحیفہ اپنے نبیوں کو عربی زبان میں دیا۔ کس زبان میں؟ زور سے بولو۔ عربی زبان میں۔ حضرت موسیٰ کو تورات جو ملی عربی میں، حضرت عیسیٰ کو انجیل عربی میں ملی، حضرت داؤد کو زبور جو ہے وہ عربی میں ملی، پچھلے نبیوں کو جو صحف ملے وہ سب کے سب عربی میں۔ اسی لیے تو حضرت آدم کو ساری زبان پہلے ہی سکھا دی گئی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری زبان اللہ نے سکھا دی، اس میں عربی بھی تھی۔ تو سارے نبیوں کو کتابیں جو ملی وہ کس بھاشا میں ملی؟ زور سے بولو۔ عربی میں۔ مگر ان نبیوں نے کیا کیا علیہ السلام، انہوں نے جو ان کے علاقے کی بھاشا ہوتی تھی اس بھاشے میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی قوم کو دیتے تھے تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے، سمجھ سکے۔ چنانچہ توریت اور انجیل عبرانی زبان میں، زبور کی روایت بتاتی ہے کہ یہ سریانی زبان میں، لاطینی زبان میں تھی غالباً، یعنی علاقائی زبان میں وہ نبی اپنے ماتر بھاشا میں اپنی قوم کو اللہ کی کتاب لکھ کے دے دیتا تھا۔ منزل من اللہ عربی ہے لیکن اسے ترجمہ نبی کر کے دیتا تھا۔ کون دیتا تھا؟ لیکن اے مسلمانوں، اپنا مقدر دیکھو، اپنی قسمت دیکھو، اور اس قسمت میں چھپی ہوئی خوبصورت نسبت دیکھو کہ تمہارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے عربی میں قرآن محبوب کو دیا اور محبوب نے عربی میں قرآن اپنی امت کو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت کو دے دے، اور قرآن نازل ہوا، انزل القرآن علی 7 احرف، 7 حروف یعنی اختلاف قرأت کے ساتھ نازل ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہاں غلط معنی یہ نکال لیا، 7 بھاشاؤں میں نہیں، 7 زبانوں میں نہیں، بلکہ 7 الگ الگ ڈائلیکٹ میں، اگر انگریزی میں کہا جائے تو ڈائلیکٹ میں نازل ہوا۔ پہلے تو میں نہیں سمجھتا تھا، جب میرے استاد نے مجھے پڑھایا کہ یہ اختلاف قرأت کی بنیاد یہاں سے پڑھی، لیکن جب میں نے دنیا کا دورہ شروع کیا، میں یمن گیا، وہاں دیکھا الگ قرأت میں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ گامبیا گیا، سینٹرل افریقہ کے ایک ملک میں، تو وہاں امام نافع کی روایت، امام قالون کی روایت پڑھ رہے ہیں۔ مصر میں گیا تو امام ورش کی روایت پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی حجاز میں بہت سارے ایسے عاصمی سے مراد جیسے ہم سب امام عاصم کے فالوور، لیکن ان کے 2 راوی تھے، حضرت امام حفص، امام شعبہ۔ اگر آپ حجاز کے کچھ علاقوں میں جائیں، مدینہ منورہ اس کے قرآن ریاض میں، تو وہاں امام شعبہ کی روایت پڑھتے، یعنی وہ منفصل بھی نہیں، بالکل اسی طرح پڑھا، ان کا ایک الگ انداز۔ تو یہ جو لہجے تھے، جیسے اردو زبان ہے، ہندی ایک بھاشا، اودھ کا لہجہ اور ہے، پورب کا لہجہ اور ہے، برج کا لہجہ اور ہے، روہیلا کا لہجہ اور ہے، گورکھپور کا لہجہ اور ہے، پوربی کا لہجہ اور ہے، بھوجپوری کا لہجہ اور ہے، بھاشا ہندی ہے، لیکن لہجے الگ الگ، ڈائلیکٹ الگ الگ، ایکسنٹ الگ الگ۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے الگ الگ ڈائلیکٹ اپنے محبوب کے سینے پہ قرآن اتار دیا، اور مصطفیٰ نے اسی ڈائلیکٹ کے ساتھ ان کی اپنی قوم کو پہنچا۔ اسی اختلاف قرأت کے ساتھ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، جسے پڑھ کے کوئی بندہ قاری قرأت ہوتا ہے، قرأت سبا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تمہارا مشترکہ اعجاز ہے، نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس زبان میں قرآن اترا اسی زبان میں مصطفیٰ نے ہمیں دے دیا۔ یہی وجہ ہے
کہ جن جن کتابوں کا نبیوں نے ترجمہ کیا، آج ان کتابوں کو اللہ کا کتاب کہتے وقت ایک جھجک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان میں تحریف ہوتی۔ توریت میں یہودیوں نے تحریف کر دیا، انجیل تو انجیل نہ رہی، اناجیل ہو۔ یہ لوکا کی انجیل ہے تو یہ پاپ کی انجیل ہے تو یہ کیا نام ہے کیتھولک انجیل ہے، 4 5 انجیل ہو۔ زبور میں بھی لوگوں نے تحریف کر دی، زبر زیر کی نہیں، پوری آیت بدل دی، کہیں پوری سورت بدل دی، کہیں شکل بدل دی، کہیں حیات بدل دی، مگر یہ قرآن کا تنہا تقدس کہ آج سے لگ بھگ 1450 برس پہلے جس طرح اترا تھا، اسی طرح سلطان پور کے مدرسے کے سینے میں جو بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے اسی طرح پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صبح قیامت تک پڑھتا رہے گا، زبر زیر بھی نہ بدلا، اعراب بھی نہ بدلا، حرف بھی نہ بدلے، ارے جزم اور ساکن کی نکات بھی نہ بدلے۔ تبھی تو میں کہتا ہوں ہمیں مٹانے والوں کو ہمیں آنکھ نہ دکھانا، ہمیں دھمکانا مت۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی ساری کتابوں کو اگر جلا دیا جائے تو سارا دھرم ختم ہو جائے گا، تو سمجھا کرو یہ اسلام ہے، اسلام۔ اسے اگر تم ساری کتابوں کو، سارے قرآن کے نسخوں کو مسجدوں اور مکانوں سے خالی کر دو، تب بھی قرآن موجود رہے گا، کیونکہ قرآن صرف سینے میں نہیں بلکہ حافظوں کے سینے میں بھی موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار حفظ و قرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن صرف مدینے میں نہیں بلکہ حافظوں کے بولیے سینے میں بھی۔ یہ جب تم ایسی سازش کرو گے 4 حافظ بیٹھیں گے، قرآن کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اور یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام صرف قرآن کے ساتھ کیا، چنانچہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے رکشک اور محافظ۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ یہ اگر پہلے پہنائے جائے تو پھول ہے، اور دوران تقریر پہناؤ تو بھول ہے۔ ارے یار مسکرا دو یار، اس پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں۔ چلیے درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ ایک دوسری بات، بالکل توجہ ہے نا اپنا۔ آپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں بڑی شفقت سے، بڑی امید لگا کہ یہ بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں جو اولاد کو بجا لانے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے علماء کی طرف ماں باپ کے حقوق، ایسے ہی پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، ادھیکار ہوتے ہیں جو پاس میں رہنے والے کو نبھانے پڑتے ہیں۔ اللہ کے حقوق ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیکیاں کرو، خیرات کرو، قرآن کو سیکھو پڑھو، اسلام کے حدود کو فالو کرو، جو حرام ہے اس کو نہ اپناؤ، جو حلال ہے اسے اپناؤ، یہ حقوق اللہ۔ ایسے حقوق العباد، بھائی کا حق یہ ہے، بہن کا حق یہ ہے، بیوی کا حق یہ ہے، اماں کا حق یہ ہے، ابا کا حق یہ ہے، چاچا کا حق یہ ہے، دادا کا حق یہ ہے، استاذ کا حق یہ ہے، شاگرد کا حق یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ زور سے بولو، حقوق العباد کیا ہے؟ ایسے ہی قرآن کے بھی کچھ حقوق، اس کا بھی کچھ مطالبہ ہے تم سے۔ 4-5 حق بیان کروں گا، اس کے بعد اگر وقت رہا تو آگے چلوں گا۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے، یہ پھول بند کرو، ڈسٹرب کر رہا۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔
یہ قرآن کا پہلا ادھیکار ہے، پہلا رائٹ ہے۔ یعنی اگر آپ نے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا تو سب سے بنیادی جو حق ہے قرآن، حقوق القرآن، آپ نے اسے ٹھکرا دیا، گویا مسلمان ہی نہیں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی بولیے، وہ دن کے جلسے اور رات کے جلسے کا فرق میں محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب مانا جائے، قرآن مانا جائے، منزل من السما مانا جائے، محبوب کے سینے پہ اترنے والا مانا جائے، 23 سال تک بتدریج مصطفیٰ جان رحمت کو ملنے والا مانا جائے، ٹھیک اور اس کے لیے ضروری کہ ہم قرآن کی کسی بات سے انکار نہیں کریں۔ بات تو بہت بڑی بات ہے، کسی کلمے سے، کلمہ بھی بہت بڑی بات ہے، کسی لفظ سے، لفظ بھی بڑی بات ہے، زبر زیر سے بھی انکار کر دیا تو کفر ہو جائے۔ اس طرح اللہ کی کتاب کہ قرآن نے جو کہہ دیا اسے مانو، بے شک اس کا حکم مانو، اس میں جو حلال ہے اسے مانو، جو حرام ہے اسے سمجھو، اس میں جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے اپناؤ، جن سے منع کیا انہیں چھوڑ دو۔ قرآن کو، اللہ کی کتاب اس طرح مانو کہ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پڑھ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ کی کتاب مانو کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو ایسا محسوس کرو گویا تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ You are talking with your Lord۔ پڑھتے وقت یہ سوچو کہ اللہ تم سے ہم کلام ہے، تم اللہ سے ہم کلام ہو۔ یہ پہلا حق کہ اسے اللہ کی کتاب۔ قرآن کا دوسرا حق، اب میں قرآن کی توجہ حفاظ کی، قاری سرفراز صاحب، قاری احسان صاحب، قاری لہید صاحب، اس نقطے پر خاص توجہ۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو اس کے مخارج و حروف کے مخارج و صفات کے ساتھ پڑھو، اور آسان کر دوں تجوید کے ساتھ، حسن قرأت کے ساتھ، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس میں اضافہ اور قرآن کو پہر کے پڑھو، یہ قرآن کا حق ہے۔ اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، یہ قرآن کا حق ہے۔ بے شک اسے مخارج و صفات کے ساتھ پڑھو، یعنی یہ جانتے ہوئے پڑھو کہ الف با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، جیم کہاں سے ادا ہوتا ہے، حا کہاں سے ادا ہوتا ہے، خا کہاں سے ادا ہوتا ہے، دال کہاں سے ادا ہوتا ہے، ذال کہاں سے ادا ہوتا ہے، کس حرف کا کون سا مخرج، اسے جان کر اور اس مخرج کا حق ادا کرنا ہے تو اس کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے حسن صحت کے ساتھ قرآن کو پڑھو۔ ایک مقام اور اب جو کہنے جا رہا ہوں گاؤں والوں، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہیں اور جاتا تو شاید میں نہ کہتا، مگر یہاں ایک اتنا عظیم الشان مرکز تجوید و قرأت ہے، اگر یہاں نہ کہا تو اس جگہ سے انصاف آتا۔ میں حقوق القرآن کی بات کر رہا تھا، چھڑ گئی، اور پہلا حق میں نے بیان کیا کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے اللہ کی کتاب مانا جائے۔ کیچ کر لیا آپ لوگوں نے؟ زور سے بولو جی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ اور اس غائب درجے سے کہ قرآن کے ہر حرف کے مخرج کو بھی پہچانا جائے، مخرج اور حرف کی جو صفات ہیں ان کا بھی ادراک کیا جائے، معروف پڑھا جائے، حروف کون ہیں ان کی شناخت، کون سے حروف قلقلہ ہیں، کون سے حروف مستعالیہ ہیں، کون سے کیا ہے، کون سے کیا ہے، ان کا علم حاصل کیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ اہل عجم قرآن پڑھنے میں حد سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور اہل عجم میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش والے تو ضرورت سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطیوں کی قرآن نے دو قسمیں نکالی ہیں، ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی کا عالم یہ ہے کہ اس سے تو نمازی نہیں ہوتی، برا مت مانیے گا، میں بڑے ہی تپے ہوئے من سے کہہ رہا ہوں
کہ بڑے سے بڑے ادارے کے مفتی صاحب شیخ الحدیث، یہ کون صاحب ہے؟ یہ جلالت العلم والفضل، یہ امام المعقولات، یہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر ہیں، یہ محدث ہیں۔ لیکن جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا کہ خفی تو خفی لہنے جلی کرتے ہیں۔ لہنے جلی کی تفصیل میں چلا گیا تو 10 منٹ اسی میں چلا جائے گا، بس یوں سمجھ جاؤ قرآن میں ایسی غلطی کرنا جس سے قرآن کا معنی بدل جائے، یا حرف بدل جائے، یا کوئی حرف گھٹ جائے یا بڑھ جائے، ایک الف کی مقدار 2 الف کی مقدار بڑھ جائے، بعض قرآن نے اسے بھی لہنے جلی مانا۔ بہت سے لوگ مد کرتے ہیں، پتا چلا یہ مد متصل ہے، زیادہ زیادہ 3 الف کھینچو 6 الف کھینچو، بعض نے اس کو بھی لہنے جلی۔ ایسی غلطیاں ہم کرتے ہیں، ہا کو ہا، عام طور پہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح ہے الحمدللہ۔ نعبدو کہہ دیتے ہیں، یہ سب وہ غلطیاں ہیں جو آپ کی نماز کو ہونے نہیں دیتی۔ اس لیے اے سلطان پور والوں اور اے گاؤں والوں اور قرب و جوار کے آنے والوں، صرف اپنے بچوں کو بھی نہیں بلکہ میں قاری صاحب سے کہوں گا کہ آپ اپنے ادارے میں تعلیم بالغہ کا بھی اہتمام کریں۔ 40 سال 70 سال 60 سال کے لوگ بھی آویں اور کم سے کم 1 سال اتنا تو قرآن پڑھنا سیکھ لیں کہ وہ صحیح پڑھ سکے، صحیح سنا سکے۔ بے شک آپ نے ثواب کی نیت سے تلاوت کی، پتہ چلا غلط پڑھ کے اتنا گناہ کما لیا جتنا ثواب نہ ملنا تھا۔ کہنے کو تو بہت آسانی سے آدمی یہ کہہ دیتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا وہ حق ہے جسے آج ہندوستان کا مسلمان بہت کم ادا کرتا ہے۔ ہزاروں رحمتیں نازل حضرت قاری عبدالرحمن مکی کی ذات پر، جنہوں نے فوائد مکیہ لکھ کر اردو ہندوستان کے ہندی مسلمانوں کو قرآن صحیح سے پڑھنے کی دعوت دی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں قاری ضیاء الدین پر، جنہوں نے اردو میں ضیاء الخیرت لکھ کر کے روایتیں سیکھنے کا ہمیں موقع دیا۔ لاکھوں رحمتیں قاری محب الدین پر، جنہوں نے رموز و اوقاف کا علم ہمیں سکھایا، ساتھ میں معرفت التجوید جیسی آسان کتاب ہمیں رٹنے کی تلقین کی، تاکہ ہم مدہ کیا ہے سمجھ جائیں، حروف مستعلیہ کیا ہے سمجھ جائیں، ادغام کیا ہے سمجھ جائیں، اقلاب کیا ہے سمجھ جائیں، تشدید کیا ہے سمجھ جائیں، اخفا کیا ہے سمجھ جائیں، غنہ کیا ہے سمجھ جائیں، تاکہ ہم حرف پر کیسے ہوتا ہے سمجھ جائیں، باریک کیسے ہوتا ہے سمجھ جائیں، تنوین کیا ہے سمجھ جائیں، اس کے حقوق کیا ہے سمجھ جائیں، روایت کیا ہے سمجھ جائیں، درائل کیا ہے سمجھ جائیں، تاکہ ہم ہند میں رہ کر جب عربوں کی طرح قرآن پڑھیں تو گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت ہندی مسلمانوں کی طرف مسکرا کے کہہ دے کہ تجھ پر سلام، تیری محبت کو سلام، تو عجم میں رہ کر محبوب کی طرح کیا کہنے، زندہ باد زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ زندہ باد۔ کہ اشمام کیا امالہ معرفت التجوید کے بارے میں میرے استاذ گرامی حضرت قاری احمد ضیاء فرماتے تھے کبھی کبھی موڈ علیہ الرحمہ کہ اس کتاب کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مدرسے میں جائے، اس کو زبانی رٹ ڈالے، اس کے مسائل کو پڑھے، کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ ہم اپنی نماز کو صحیح کر سکیں۔ بے شک یہ قرآن کا دوسرا سب سے بڑا حق ہے کہ قرآن کو تجوید و قرآن کی رعایت کے ساتھ، صحت و احتیاط کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ کو تو ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنا ادارہ 1 گھنٹہ نکالو دن میں، قاری صاحب کے پاس آؤ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ نے صرف 1 گھنٹہ دیا تو چند مہینوں میں آپ قرآن پاک کو ایسا پڑھو گے جیسا پڑھنے والا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین، ایسا پڑھو
کہ غیر بھی کہنے لگے جب بندے کے پڑھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے پڑھنے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب امتی ایسا پڑھتا ہے تو نبی کیسا پڑھتا ہے؟ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں. ایک تیسرا حق بھی بتاتا چلو. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو صرف 40ویں اور 30 میں پڑھنے والی کتاب نہ بناؤ. حضور فرماتے ہیں قرآن کو سمجھو اور سمجھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ جو حدیث ہے اس کی تفسیر میں ملا علی قاری فرماتے ہیں تعلم اے تفقہ، یعنی ایک ہوتا ہے علم القرآن اور ایک ہے فقہ القرآن، یعنی قرآن کا علم حاصل. حضور فرما رہے ہیں قرآن کو سیکھو، یعنی اللہ پاک کیا فرما رہا ہے وہ سمجھو، کیا حکم دے رہا ہے وہ جانو، اس میں تدبر کرو، اس میں فکر کرو، اس کے سمندر میں گہرائی میں جاؤ، موتی جواہر نکالو. جب تم قرآن کو پورا سمجھ لو گے تو کائنات میں کوئی بھی ایسا علم نہیں جو تمہیں بیگانہ نظر آئے. اگر کوئی الجبرا کی بات کرے گا تو تم قرآن سے جواب دو گے، رمل کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، نحو کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، صرف کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، علم مقابلہ کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، مناظرے کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے. جب کوئی وگیان کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، بوٹنی کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، حیات کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، علم توقیت کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے، تقویم کی بات کرے گا تم قرآن سے جواب دو گے. اسی لیے جب میرے نبی نے اپنے چچا زاد جناب عبداللہ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کو جب ایک پیالے میں دودھ عطا کیا تو دعا بھی دی اللہم یفقہہ فی الدین، اے اللہ تو میرے چچا زاد کو علم کا فقہ عطا کر، یعنی اس کے سینے میں نور قرآن کو اتار دے. جب یہ بولے تو لگے قرآن بولنا. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں لیکن ایک آخری بات اور اسی پہ ختم. نکتہ تو آپ سمجھتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک بندو. ہم لوگ جب درس نظامیہ پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ ایک ایسا بندو ہے جس کو توڑا نہیں، ویبھاجن نہیں ہو سکتا. پرمانو کا ویبھاجن اسمبھو. اسکولوں میں بھی پڑھایا گیا، مدرسوں میں بھی جزوے لایا تھا، جزا کی بحث میں ہدایت الحکمت میں پڑھایا گیا اسمبھو. لیکن پھر بعد میں تحقیق کی نہیں، اگر ایک نقطے کو دو نقطوں کے ملتقا پہ رکھو تو اس کا ویبھاجن ہو جائے گا. لیکن نقطہ ہے، بظاہر تو وہ نقطہ دکھتا ہے لیکن اس کے اندر پوری کائنات ہے. میرے پاس ایک بھوگول کا جیوگرافی کا ایک اسٹوڈنٹ آیا، اس نے کہا حضرت مجھے نقطہ سمجھائیے کیا ہے، نقطہ ہے کیا؟ میں نے کہا تیرا سبجیکٹ کیا؟ کہا بھوگول. میں نے کہا بھارت کا مانچتر. اس نے بھارت کا مانچتر میرے سامنے رکھا. میں نے کہا بتا اس میں بمبئی کہاں؟ حضرت ادھر. میں نے کہا بمبئی کہا؟ حضرت دیکھیے نا. میں نے کہا بمبئی کہاں؟ وہ دیکھیے نا گوا کے اوپر، پونا کے بغل میں اس سمندر کے کنارے. میں نے کہا بمبئی کہا؟ حضرت دیکھیے نا وہ نقطہ. وہ نقطہ سمجھا رہا ہے. کیا کہا؟ وہ نقطہ. میں نے کہا یہ نقطہ بمبئی ہے. کہا حضرت یہ بمبئی. میں نے کہا اسی میں 2 کروڑ کی آبادی. کہا اسی میں 2 کروڑ کی آبادی. اسی میں 50 لاکھ ٹیکسی آئی. اسی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ آئی. اسی نقطے میں پوری دنیا، پورا بمبئی، ساری کونسلیٹ اسی میں. ایک نقطے میں پورا نقطے کو ہلکے میں وگیان کا ودیارتھی آیا میرے پاس. کہا حضرت مجھے سمجھائیے. میں نے کہا پرمانو کا ویبھاجن ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا. پھر بھی پرمانو کا استعمال ہے
اور اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جس کے پاس پرمانو ہو وہ ملک جو ہے پرمانو سشکت دیش کہلاتا ہے، اور بظاہر وہ ایک نکتے کی سچائی ہے۔ اب آپ قرآن کو دیکھیں، حضرت ابو الاسد دولی ہو گئے یا سے لے کر کے حضرت امام جعفر صادق تک، وہاں سے لے کے حضرت جلال الدین سیوطی اور حضرت ملا علی قاری تک، سارے محدثین نے اس بات کو لکھا کہ قرآن پاک کو اگر مختصر کیا جائے تو سورہ فاتحہ، کیا بولو، یعنی سورہ فاتحہ میں پورا قرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کو مختصر کیا جائے تو بسملہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مختصر کیا جائے تو بسم اللہ کی با، وہ جو با ہے، اور با کو مختصر کیا جائے تو با کے نیچے کا نقطہ، یعنی قرآن کو سب کو مختصر کرو تو فاتحہ، فاتحہ کو مختصر کرو تو بسملہ، بسملہ کو مختصر کرو تو پھر با، اور با کو مختصر کرو تو با کے نیچے کا نقطہ، مطلب نقطے کو پھیلا دو تو با، با کو پھیلا دو تو بسملہ، بسملہ کو پھیلا دو تو فاتحہ، فاتحہ کو پھیلا دو تو پورا قرآن ہے کہ نہیں؟ سمیٹ دو تو بسملہ، با کے نیچے کا نقطہ، ایک نقطے میں پورا قرآن، یہی سمجھا ہے، اور پھیلا دو تو قرآن۔ اب طرف سنو علی کا فرمان، مولا علی فرماتے ہی، حضرت اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اسی آیت کی تفسیر میں بسم اللہ کی، مولا علی فرماتے انا النقطہ تحت باء البسملہ، بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ علی فرما رہے ہیں میں ہوں، یعنی قرآن کو سمیٹ دو تو علی، علی کو پھیلا دو تو پورا قرآن۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کو شہر میں آنا ہے وہ باب العلم کے راستے سے آئے گا، جس کی علی سے تعلقات ہوں گے وہی شہر میں آئے گا۔ اس لیے مولا علی کے علم کا نہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں نہ تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ ایک موقع پہ مولا علی نے فرمایا کہ جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے دو بار ملے گا۔ اب صحابی بیچارے سیدھے سادے لوگ، انہوں نے یہ جملہ سنا، ہضم نہیں ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے گا، حضور علی فرما رہے ہیں جو آپ سے ایک بار ملے گا مجھ سے دو بار ملے گا۔ ایسا علی نے کہا، کہاں ایسا کہا، بلاؤ علی۔ مولا علی حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا اے علی کیا تو نے ایسا کہا کہ جو مجھ سے ایک بار ملے گا تجھ سے دو بار؟ کہا حضور یہ میں نے نہیں، یہ تو آپ نے کہا۔ کہا میں نے کب کہا؟ کہا آپ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو میں دروازہ ہوں۔ جو آپ سے ملے گا وہ مجھ سے دو بار ملے گا، ایک بار آتے ہوئے ملے گا، ایک بار جاتے ہوئے ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں قرآن کے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے، بس اسی پیغام کو لے کے اٹھو۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، بے شک بار بار نہیں آتا۔ آج آپ کے اس آنگن میں، اس گاؤں میں یہ ادارہ ہے، اس ادارے کو اور قوت، اس کی تعمیر میں جی بھر کے حصہ لو، اور اسے ایسی عمارت میں بدل دو کہ بچہ بھی پڑھے، چچا بھی پڑھے، اور یہ سوچ کے پڑھے کہ یہ قرآن ہے، اس میں بسی ہر سنی کی جان ہے۔ اگر ہم نے قرآن ہی نہ سیکھا تو نہ ہم اپنی نماز صحیح پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنا عقیدہ صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔